السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فرض عین ہے، مرد بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے لیے الگ ہے اور عورت کے لیے الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مرد پڑھیں گے ویسے عورتیں بھی پڑھیں گی، لیکن جو سنی حنفی ہیں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کو امام مانتے یعنی وہ مقلد ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جو ماننے والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں ان کے یہاں مرد سے کچھ مختلف نماز پڑھتی ہیں انداز سے، یعنی بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا فقہا نے ایسے ہی بیان کر دیا؟ آج میں اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دیکھیے، ہمارا جو بھی طریقہ ہے تو یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث ہم کو معلوم نہیں ہوتی، تو ہم کو معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دیکھیے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی یزید ابن حبیب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جب سجدہ کرو تو اپنے جسم کے کچھ حصوں کو زمین سے چمٹا دو اور لگا دو، ٹچ کرو۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، یعنی عورت سجدہ کرنے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب آئیے اس حدیث سے صحابہ نے کیا سمجھا، اس کی تفسیر کیا بیان کر رہے ہیں۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو ایک ران کو دوسرے ران پر رکھ دے، یعنی ایک پیر کو دوسرے پیر پر کیا کرے، رکھ لے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے چمٹائے رکھے، اس لیے اس میں زیادہ پردگی ہے۔ اب بتائیے، جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا تو یقیناً وہ حدیث کے مطابق ہے، اور ہمارا جس پر عمل ہے وہ حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن آج اگر ہم سے کوئی کہے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا مرد اور عورت جو سجدہ کریں گے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، تو کیا ان کی مانیں گے یا ہم حدیث کی مانیں گے، نبی کی مانیں گے؟ اس لیے یقیناً ہم نبی کی مانیں گے کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ، یعنی عورت سجدہ کرنے میں، جو سجدہ کرتی ہیں عورتیں اور نماز پڑھتی ہیں، تو اس حالت میں جب سجدہ کرتی ہیں تو مرد کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جدا رکھے اور اپنے پیٹ کو ران سے جدا رکھے، بلکہ چپکا کے وہ بیٹھے اور اپنے دونوں پیر کو دائیں طرف نکال دے، جیسا کہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو فقہا نے خلاصہ یہ کلام یہ ہے جو فقہا نے بیان کیا کہ عورتوں کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ اگزامپل، بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ ہے کہ دونوں پیر کو دائیں طرف نکال دے، پھر اس پہ بیٹھے، اور اس پہ جب سجدہ کریں گی تو اس وقت پیٹ ران سے چپکا رہے، اور یہ کوہنی ہے وہ بھی چپکی رہے، اور اس حساب سے سجدہ کریں گے۔ مرد سجدہ کریں گے تو یہ کوہنی الگ رہے گی، پیٹ ران سے الگ رہیں گے، جدا رہے گی، اور جب وہ سجدہ میں جائیں گے تو انگلی کا پیٹ، یعنی جو انگلی ہے اس کا پیٹ زمین سے اس کا لگنا ضروری ہے۔ لیکن عورت کے لیے مسئلہ الگ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ دائیں طرف نکال دے، ایک پیر کو دوسرے پیر پر تھوڑا سا رکھیں اور چپک کر سجدہ کریں گے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے، جو فقہا نے، جو علماء نے، جو اکابرین نے کتابوں میں لکھا، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حدیث پاک پر عمل کرنے کی اور سنت پر چلنے کی اور
اپنے اکابرین کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔